بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ النمل کی آیت نمبر 69 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ النمل قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ کی ایک سورہ ہے۔ اس گروپ میں 8 سورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ احزاب مدنی ہے۔ سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں، یعنی کفار کو خبردار کرنا، اہل ایمان کو خوشخبری سنانا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، یہ مضمون تو پورے قرآن ہی میں پھیلا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس گروپ کی صورتوں میں رسالت کا اس بات، اس کو پازیٹیو طریقے سے بیان کرنا دلائل کے ساتھ، اور رسالت کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا، یہ خاص موضوع ہے۔ چنانچہ پہلی 2 صورتیں اس گروپ کی سورہ الفرقان اور الشعراء تھیں۔ دونوں میں جوڑے ہونے کی حیثیت سے مضامین کا اشتراک تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ الفرقان میں جن رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ان کی داستانوں کا حوالہ دیا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء میں بیان کیا۔ سورہ الفرقان میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب دیا گیا۔ یہی معاملہ سورہ الشعراء کے آخر میں بھی ہوا۔ سورہ النمل اور اس سے اگلی سورہ، یہ سورہ 27ویں سورہ ہے، اور اگلی سورہ القصص یہ 28ویں سورہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں مل کے ایک جوڑا ہیں، اور اس میں مضمون کا اشتراک ہے، اور خاص طور پر جو استدلال ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو ایک بنیادی حیثیت حاصل، اور اس داستان کو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، احوال آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور ایک پیغمبر کی داستان بیان کر کے اللہ تعالیٰ دوسرے کو انہی کے داستان کے آئینے میں رہنمائی بھی فرما رہا ہے اور آگے کے بارے میں ہدایات بھی دے رہا ہے۔ سورہ مبارکہ سورہ النمل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد 1-2 پیغمبروں کا اور بھی ذکر کیا، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلائل اور شواہد ایسے بیان کیے کہ اگر کوئی پڑھنے والا، سننے والا اس کو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ سنے تو وہ یقیناً متاثر ہو اور حق کو ماننے کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن ان تمام دلائل اور شواہد کے باوجود انکار کرنے والے اپنے انکار پر اڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ تم ذرا زمین میں چلو پھرو، یعنی تم کو اگر ہماری بات جو ہم نے عقل اور فطرت کے دلائل کے ساتھ تمہارے اپنے آبزرویشنز، مشاہدات کا حوالہ دے کر ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اگر وہ دلائل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، تمہیں اپیل نہیں کر رہے، تو تم ذرا سرزمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیفہ کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہو۔ یعنی وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور ان کو بھی ہمارے ان رسول کی طرح
اور دوسرے رسولوں نے خطاب کیا اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو پھر ان کا کیسا انجام ہوا؟ ان میں سے بعض کی الٹی ہوئی بستیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان بستیوں میں ایک زمانے میں ایک قوم رہتی تھی، اور اس قوم نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ داستان ان الٹی ہوئی بستیوں میں جو کہ تباہ و برباد ہو گئی تھیں، ان میں لکھا تو نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کو بیان کیا، اور یہ چیزیں ان کی اپنے لیجنڈز میں، جو داستانیں زباں زد عام تھیں، شاعری میں جگہ جگہ ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ذرا ان پر غور کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم اس انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رویے کو ٹھیک کر لو۔ فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ اے پیغمبر ان پر غم نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود یہ رویہ اختیار کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ نقصان اور بربادی سے دوچار ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو کیا غم کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے تو اپنا کام کر لیا۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان چالوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، یعنی اس بات پر بھی آپ غم نہ کریں کہ یہ آپ کی بات نہیں سن رہے اور انکار پر اڑ گئے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے تو پھر اس میں بھلا آپ کیا کر آپ کا کیا قصور؟ اور یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کو ان کی حرکتوں سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا اگر تم باقی سچے ہو۔ یہ آپ سمجھیں کہ ان کی چالوں میں سے ایک چال تھی، یعنی آ، جب وہ چال چلتے تھے تو اس میں ظاہر پہلو یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جس میں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ وہ بڑے مخلص ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بات کو رد کرنا چاہتے تھے، ایسے سوالات اٹھاتے تھے جن سوالات کے بعد جو بھی ان کو جواب ملے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے نقطۂ نظر سے، اور پھر مذاق اڑائیں۔ تو یہ بات کہ آخرت ہونی ہے، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے لیے اس کے ہاں اسباب، وسائل اور امکانات، صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی لازم ہے، اس کے بغیر یہ دنیا کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو تو اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا، لیکن جو بات بیان نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ یہ سوال ایک بیکار سوال ہے۔ یہ سوال اگر اس کا کوئی جواب مل جائے تو مل جائے، لیکن یہ کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اس کے مہمے کو حل کرنے کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ بھئی قیامت آ جائے یا کل آئے یا 200 2000 سال بعد آئے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جس شخص کو اس زندگی میں امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس کی تو جب موت آ جائے گی تو اس کے لیے تو گویا کہ قیامت آ گئی، اس لیے کہ اس کا حساب کتاب تو اب ختم ہو گیا۔ یعنی حساب کتاب میں کوئی اگر کمی بیشی، ترمیم، اضافہ انسان کر سکتا تھا تو وہ تو اب ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک وہی شخص سوال کر سکتا ہے کہ جو اس پوری دعوت کی حقیقت کو نظر انداز کر کے آ، اپنی منمانی کو کرنا چاہتا ہے، اور آخرت کے ہونے، واقع ہونے کے دلائل کو ٹالنے، نظر انداز کرنے کے لیے وہ بس سوال بنا رہا ہے کہ آخر کب ہوگی۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بتائیں، اور اگر ہمیں بتا نہیں سکتے تو پھر آپ آ، سچے کیسے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک اہم سوال کا جواب نہیں۔ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ ان سے کہیے کہ یہ ممکن ہے، عسى ان يكون ردف لكم، کہ وہ آخرت کے جو جس کا تم تقاضا کر رہے ہو یہ تمہارے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو اصل میں موت کے بعد زندگی ہے جس میں سارے انسان مر کر دوبارہ جی اٹھیں گے، اور ایک چھوٹی آخرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے زمانوں میں برپا کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ قوموں کو کہ جو انکار کرنے والی ہیں سزا سے دوچار کرنے کے بعد گویا کہ ایک مثال قائم کر دیتے ہیں، ایک دلیل فراہم کر دیتے ہیں کہ جیسے اعلان کے بعد قوم کو عذاب سے سزا سے دوچار کیا گیا ایک خاص زمانے میں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ ایک اور زندگی آئے گی جس میں پوری انسانیت کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا۔ سو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آخرت کی۔ رسول اصل میں آتے ہی اسی لیے کہ دنیا میں آخرت کی زندگی کے سچے ہونے کے لیے ایک ایسا ثبوت فراہم کر دیں، ایک ایسی ایویڈنس سامنے آ جائے کہ جس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بھائی آپ بات سمجھاتے ہیں، دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہونی چاہیے، یہ زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے، اللہ موت کے بعد زندگی برپا کر سکتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، انسان کو ایسے پیدا کرتا ہے کہ حیرت انگیز ایک پروسیس ہے، تو بھلا وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ مگر یہ سارے دلائل تو وہ دلائل ہیں کہ جو کوئی آدمی اگر سنجیدگی سے غور کرنا چاہے، سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سنجیدہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سنجیدہ ہیں، جو سنجیدہ ہیں ان کے لیے تو مزید ایک مضبوط کرنے کے لیے ان کے ایمان کو، نظریے کو، انڈرسٹینڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ اس نے اپنے رسول بھیجے۔ لیکن جو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حجت تمام کرنے کے لیے، بات آخری حد تک واضح کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اپنے رسول بھیجے، اور اس اعلان کے ساتھ بھیجے کہ جیسے قیامت ہونی لازم ہے، ویسے ہی ان آنے والے رسول کے انکار کے نتیجے میں ان کی قوم پر عذاب آنا بھی لازم ہے۔ تو جب وہ عذاب آ جاتا تو گویا کہ قیامت کے برپا ہونے کی ایویڈنس آخری حد تک اسٹیبلش ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آ، آخر آخرت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ ان سے کہو کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں، قریش کے لوگوں، یہ قیامت جس کا تم انکار کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، اس سے پہلے آنے والی چھوٹی قیامت تو گویا کہ تمہارے پیچھے ایسے لگی ہوئی ہے کہ بس آنے ہی والی ہے، کچھ دیر، کچھ سالوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ قیامت آ جائے گی، یعنی تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، ظاہر ہے کہ جب یہ ان سے بات کی گئی تو ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ آ، ممکن ہے کہ انہوں نے بیان بھی کیا ہو، لیکن اگر بیان نہیں بھی کیا تو کم سے کم دل میں تو ان کے یہ تھا کہ محض ڈراوا ہے بھائی، آپ نے اگر ہم پر عذاب بھیجنا ہے تو آ چکا ہوتا۔ کتنی ہم زیادتیاں کر چکے ہیں، کتنا انکار کر چکے ہیں، کتنی بدتمیزیاں کر چکے ہیں، تو آتا تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب
لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کتنے بدنصیب لوگ ہو کہ تمہیں اللہ مہلت دے رہا ہے، اس وجہ سے تم پر تمہاری نالائقیوں زیادتیوں کے باوجود فوراً عذاب نازل نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تمہارا رب لذو فضل علی الناس، لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، مگر ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ مہلت کہ جس کے ملنے پر وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ان کو مل رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوں۔ وہ اس پر اکڑ رہے ہیں اور اپنے انکار میں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی سینوں کے اندر جو انہوں نے بھید چھپائے ہوئے ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ وما یعلنون، اس سے بھی واقف ہے کہ جو وہ اعلانیہ کر رہے ہیں، یعنی اعلانیہ وہ عجیب طرح کے سوالات کر رہے ہیں، وہ ایسی irrelevant باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، اصل حقیقت غائب ہو جائے۔ جب لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور صحیح طرح سے گفتگو نہیں کرتے تو اس کا بڑا فائدہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو سچائی ہے، حقیقت ہے، وہ دھندلی سی ہو جاتی ہے، یعنی وہ کلیئر نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اعلانیہ طور پر، یعنی اپنے طور پر کوشچنس کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، اپنی طرف سے دلائل پیش کر رہے ہو، اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں خیالات ہیں، یعنی جس وجہ سے تم یہ کر رہے ہو، جو تمہارے موٹیوز ہیں۔ تم ماننا نہیں چاہتے، تم نے اگر اس دین کو مان لیا تو تمہیں آخرت کو ماننا ہوگا، ایک رب مالک کو ماننا ہوگا جو تم سے چاہتا ہے کہ تم انصاف کرو، اور تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت میں تم سے پورا پورا حساب کتاب لے گا۔ یہ بات اگر تم نے مان لی تو اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تمہیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ یہ تم کرنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو تم اعلانیہ کر رہے ہو۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز غائب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی تمہاری جتنے بھی کرتوت ہیں وہ سب اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی تمہاری چھپی ہوئی نہیں۔ سو اگر تم جلدی مچا رہے ہو تو یہ جان لو کہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ اصل میں اسی لیے تو آئے گی کہ تمہارے سامنے تمہارا یہ اعمال نامہ کھول دیا جائے۔ سو سوچ لو، کیا تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ یہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو، اعلانیہ کر رہے ہو، یہ جو تمہاری نیتیں ہیں، یہ سب واضح ہو جائیں؟ تم اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے آیا کہ مکے میں جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس دور میں مکے والے بنی اسرائیل کے لوگوں سے، بالخصوص یہود سے، ایسا تعلق جوڑے ہوئے تھے کہ وہ ان کو دلائل فراہم کرتے تھے۔ یعنی وہ ایک کامن اینمی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جہاں جہاں سے بھی ان کو ایمونیشن ملتا وہ اس کو استعمال کرتے۔ تو
یہود، پاسبلی نصارہ بھی، کیونکہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ دینی پیغام نمایاں ہو گیا، پاپولر ہو گیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی کچھ تو لوگ اچھے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہی تو وہ پیغام ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جو اپنے اس منصب، اس سٹیٹس کے لیے اس بڑھتے ہوئے پیغام کو جو مقبول ہو رہا تھا ایک تھریٹ سمجھتے تھے، تو وہ فیڈ کرتے تھے ان کو، مکے والوں کو، دلائل، سوالات، کہ وہ مسلمانوں کو کنفیوز کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل کو بھی بتاتا ہے، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بہت سی وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی وہ تم کو سبق پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کو بھی قرآن پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ان کی غلطیاں واضح کر رہا ہے، ان کے اندر جو مذہب میں، دین میں خرابیاں در آئی ہیں ان کو قرآن صاف کر رہا ہے۔ تو مکے والوں کو گویا کہا جا رہا ہے کہ تم کن کے پاس جا رہے ہو؟ ان کے پاس جا رہے ہو جن کو یہ قرآن ان کی غلطیاں واضح کر رہا ہے۔ اتنے بد نصیب ہو تم، تمہاری بستی میں، تمہاری قوم میں، تمہارے قبیلے میں اللہ نے ایک پیغمبر کو برپا کیا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی، انہوں نے جو اپنے دین میں غلطیاں کی ان کی بھی وہ اصلاح کر رہے ہیں، اور تم دیکھو کتنے عجیب عجیب لوگ ہو کہ اپنے اس قوم کے فرد کی اس پیغام کو کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تم رد کر رہے ہو، تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو، اور ان لوگوں سے جا کے مشورہ لے رہے ہو جو خود اپنے دین کو کھو بیٹھے ہیں اپنے غلط رویے کی وجہ سے، اور یہ قرآن ان کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو کیا تمہارا علاج ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور آخرت میں یہی ہدایت رحمت کا ذریعہ بنے گی، کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ جو ہی تم بھی اس کتاب کی، اس پیغمبر کی حقیقت کو جانو گے اور اپنی اس ضد اور مخالفت سے باہر نکلو گے، تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تم بالکل سیدھے راستے میں آ گئے۔ تمہارے سیدھے راستے میں آنے میں جو رکاوٹ ہے وہ تمہارے اندر کی رکاوٹ ہے، وہ تمہاری ضد ہے، وہ تمہارا تکبر ہے، جو تمہیں اس پیغام کو ماننے سے محروم کیے ہوئے۔ فرمایا کہ یہ تو ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن ایمان لاؤ، یعنی صحیح بات کو مانو۔ جب تم صحیح بات کو مانو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہیں ایک صاف نظر آ رہا ہے راستہ، اور یہ راستہ ہے جو تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہے، یعنی یہاں تم کو رہنمائی مل رہی ہے، اور وہاں یہی رہنمائی تمہاری رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، یعنی یہ قیامت کے دن جو کچھ بھی حرکتیں یہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا فیصلہ ہو جائے، یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کا پیغام آیا ہے اور یہ اس کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
اللہ اس دنیا میں بھی ان قوموں کو کہ جو انکار کرتی ہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور قیامت کے روز تو پورا پورا فیصلہ کر دے گا ساری تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ العزیز العلیم، وہ زبردست ہے اور جاننے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کرے گا، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس کو فزیکلی برپا کرنے میں، پاسبل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، وہ زبردست ہے، طاقتور ہے۔ دوسرا پہلو قیامت کا اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی آپ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا اس میں؟ ظاہر ہے لوگوں کی پرفارمنس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فرمایا وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو یہ دونوں اس کی صفات بہت کافی ہیں ایک ماننے والے کی تسلی کے لیے کہ قیامت آئے گی اور پھر اس میں لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے پیغمبر آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری بات صحیح ہے تو پھر اللہ پر اعتماد کریں۔ انک علی الحق المبین، آپ واضح حق پر ہیں، یعنی جب آپ حق پر ہیں تو پھر کسی چیز سے بھی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کوئی آپ پہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ سب تو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے کہ جو زبردست ہے، طاقتور ہے، ان کا موت کے بعد زندگی دے گا، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ جب ہر چیز سے واقف ہے، علم رکھتا ہے اور پوری طاقت رکھتا ہے، اور آپ اسی کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو آپ اس پر بھروسہ کریں، بے شک وہ واضح حق پر ہے۔ یہ اللہ پر جو توکل ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اور اپنا کام امکانی حد تک جتنا آپ کے لیے ممکن ہے کریں، اور ریزلٹس کی پرواہ نہ کریں۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے گا، یعنی وہ فیوریبل نتیجہ کہ جو انسان اس دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو، تو نکال بھی دے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کے پلان میں ایسا نہیں ہے کرنا، تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آخرت میں کامیابی دے دے گا۔ لیکن جب یہ بات طے ہے کہ وہ زبردست علم والا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، تو پھر اس پر آپ بھروسہ کریں، اور آپ یقین جانیں کہ آپ جس پیغام کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں اس کی روشنی میں یہ پیغام برحق ہے، اور یہ حق ہے، ٹروتھ ہے، بالکل واضح۔ انک لا تسمع الموتیٰ، اب یہ بات کہ آپ ان لوگوں کو پیغام سنا دیں اور یہ آپ کی بات مان لیں کہ جو آپ کی پریشانی ہے، تو یہ جان لیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی بات، اپنی پکار، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ کیسے سنا سکتے؟ بھائی اگر کوئی آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں؟ انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں اس نے آزادی دینی، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے بات سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے،
یعنی یہ مردے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ ہدایت انہی کو ملے گی، اللہ کی وحی کی روشنی وہی لوگ اپریشیٹ کریں گے جو زندہ ہیں، اپنے ضمیر میں، اپنی فطرت میں، اپنی عقل میں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنی انا، ایروگنس، تکبر کی وجہ سے، غلط رویوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر کے انسان کو مار دیا ہے، ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور نہ آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جن کو آپ پکار رہے ہیں، وہ بہرے کے جو منہ موڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ جب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سنائیں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چن رہا ہے اپنی جنت میں بسانے کے لیے ان لوگوں کو جو اس کے لیے ایلیجبل، مستحق قرار پائیں۔ اس ایلیجبلٹی کو پانے کے لیے اللہ نے جو طریقہ طے کیا ہے وہ یہ ہے، انسان کو ایک غیر معمولی شخصیت دی ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ اچھائی بھی جانتا ہے انسان، برائی بھی جانتا ہے، اچھائی کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے مگر برائی میں اپنی اٹریکشن ہے، اور انسان کو آزادی ملی ہوئی۔ تو جو لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے برائی ہی کو اختیار کرتے ہیں، اچھائی کو نظر انداز کر کے، ضمیر کی آواز کو خاموش کر کے، وہ مردہ ہو چکے ہیں یا مردہ ہونے کے پروسیس میں ہیں، ابھی بہرے ہو گئے ہیں اور پیٹ پھیر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ وما انت بہاد العمی، عمی، معاف کیجیے گا، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں ان کی گمراہی سے ہٹا کر۔ یعنی جو اندھے بن گئے ہیں، جو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کیسے آپ روشنی دکھا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا، آپ تو صرف سنا سکتے ہیں انہی کو، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لانا چاہیں، فہم مسلمون، پھر وہی ہیں کہ جو فرما بردار بھی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنا فیصلہ، کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو بات ماننا چاہیں گے انہی کو بات سمجھ میں آئے گی، اور جو نہیں سمجھنا چاہیں گے کوئی دنیا کی طاقت ان کو بات نہیں سمجھا سکتی، اور جو بات سمجھیں گے وہ فرما برداری اختیار کریں گے۔ یعنی ان کی فرما برداری، ان کے فرما بردار ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، یعنی ابھی تو یہ ایک فصل ہے، کشمکش ہے، یہ سورہ مبارکہ مکی دور کی سورہ ہے، اس دور میں جب کہ یہ انذار عام ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ دور بھی تو آنا ہے نا کہ جب بات آخری حد تک واضح ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ گویا کہ تیار ہوگا امپلیمنٹ ہونے کے لیے۔ جب یہ ہو جائے گا، یعنی جب بات پوری ہو جائے گی، تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکال لیں گے، تو کلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، یعنی وہ جانور ان کو بتائے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ بتائے گا کہ اب وہ عذاب جس کا کہ وعدہ کیا جا رہا تھا
وہ آنے والا ہے، اسے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ ایک وارننگ دی، یہ انذار وارننگ ہی کی صورتیں ہیں۔ یہ اگرچہ کہ ہوا تو نہیں، اس لیے کہ اکثر لوگ ماننے والے بن گئے، اور اللہ کے عذاب نے وہ شکل اختیار کی کہ جب ماننے والے زیادہ ہو گئے تو جو نہ ماننے والے تھے ان پر اللہ کا عذاب ان کے ذریعے سے آیا۔ مگر اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ دابۃ من الارض، زمین سے کوئی جانور کھڑا ہو سکتا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا کہ یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے اب ان پر عذاب آ رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کے جانور کا ذکر ہے قیامت کے نزدیک، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا شکل ہوگی، یہ تو ہم نہیں جانتے سکتے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی جو آیات ہیں وہ متشابہات ہی ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک ذکر ضرور ملتا ہے کہ قیامت کے روز ایک دابۃ من الارض آئے گا۔ یہاں جس جانور کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ وہ جانور ہے کہ جو آ جاتا عذاب کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں انکار کر دیتے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا تو اس نوعیت کا عذاب بھی دیا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ جیسے جاوید احمد غامدی صاحب استاد محترم نے کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 69 سے اپنا سبق شروع کیا، سورہ النمل کی۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ کرو، تمہارا دل تنگ نہ ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو، اور یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی سری حق پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرما بردار بھی ہوں گے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیے ہینڈ ریز کر کے۔ جی
صدیقہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ in verse 82, a lot of people who turn away from Islam, who are born Muslims and then eventually are not, one of the things they say is that قرآن کا سارا فوکس جو ہے وہ ٹیریفائنگ پنشمنٹس پہ ہے. اینڈ verse 82 کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ this leads to fear rather than reflection. How can a person like me, I mean, you're not always around with us, so but when we're talking to just the people, then how can we shift this conversation away from fear onto reflection? ان کو بتانے کی ضرورت ہے نا کہ قرآن کی جو ہدایت ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے. یعنی ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید در حقیقت وہ کتاب ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی قوم کو ایڈریس کیا. وہ قوم کہ جن کے سامنے جب اللہ نے اپنا پیغام پیش کیا تو وہ پیغام سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوا، جس میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اس کے رب العالمین ہونے کا اعتراف، اس کی عبادت، اسی کا ذکر تھا. یعنی دین کا آغاز تو اصل میں اللہ کے شکر کے بیان اور اس کو اختیار کرنے کے تقاضے سے ہی ہوا. لیکن جب قوم نہ صرف یہ کہ ماننے سے گریز کرنے لگی، انکار پر اڑ گئی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مخالف ہو گئی، دشمن بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے، لیکن رسول کی زندگی میں جو لوگ انکار کرتے ہیں پھر ان کے لیے اسی دنیا میں سزا ہوتی ہے. اب آپ سوچئے نا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آخرت میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑا اور باطل کو یعنی ٹروتھ کو چھوڑ کر ان ٹروتھ کو اختیار کیا، ورچو کو، گڈنس کو چھوڑ کر ایول کو اختیار کیا، اور وقتی طور پر ٹیمپوریریلی نہیں، یہ انہوں نے اپنا ایک مستقل ایک ایٹیچیوڈ بنا لیا. تو اس کے بعد یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت میں ان کو جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں سزا ملے گی. تو ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتائے کہ آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے تو یہ اصل میں دھوکہ ہوتا. تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو ٹیریفائی کرنا ہے یہ کسی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جو ایسے ہی ہے بس ڈراوے کے لیے نہیں، وہ ایک ریالٹی ہے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ تب بیان کیا جا رہا ہے جب بات واضح ہو گئی، اور بات واضح ہونے کے باوجود لوگ ماننے کی جگہ اس کا انکار کر بیٹھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. سو میں اختصار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں دونوں طرح کی آیات ہیں. اللہ کی مہربانی اور رحمت کا بیان بھی ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، اور اس قوم کو وارن بھی کیا گیا ہے جو قوم اپنے غلط رویے کی وجہ سے پکڑ، عذاب اور سزا کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی. تو ان کو اگر وارن نہ کیا جاتا تو پھر یہ اصل میں ایک غلط بات ہوتی، ایک مسلیڈ کرنے والی بات ہوتی. تو اس کلام کی جو نیچر ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی قوم پر آیا ہے کہ جس کو وارن کرنا ہی اس کا ایک بڑا اہم مقصد تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور بہت سی باتیں بھی موجود ہیں کہ جو شکر، دلائل، حکمت اور چیزوں پر مبنی ہے. ابھی ہم نے پچھلے سبق میں
اللہ تعالیٰ کی وہ آیات پڑھی کہ جس میں اس نے بڑے غیر معمولی انداز میں لوگوں کو دین کے حقائق، دنیا کی حقیقت، اللہ کی صفات اور آخرت کی ریالٹی کو بیان کیا. جی آپ کے سوال سے لگتا تھا کہ یہ کو ایک سوال نہیں ہے، لیکن جی اگر ایک اور سوال میں پوچھ سکتی ہوں. جی جی So verse 77 میں it says that Quran is a source of guidance and mercy. So I don't quite understand that. How do I use the Quran as a source of mercy in my daily life? یعنی یہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. وہی کہہ رہا ہے کہ قرآن گائیڈنس ہے، اور یہ گائیڈنس پھر آپ کے لیے مرسی کا ذریعہ بنے گا. یعنی اس دنیا میں وہ ہدایت ہے، اس ہدایت پر آپ جب چلیں گے تو آخرت میں آپ کو کامیابی اور اللہ کی رحمت ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں اس کے ذریعے سے رحمت نہیں ملتی، لیکن یہاں جس رحمت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یا قرآن مجید کا آپ یوں کہیں کہ نتیجہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس دنیا میں آپ کو ہدایت ملے گی، اور اس ہدایت کو پانے کے نتیجے میں آپ آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے. سو آپ کو جب یہ اطمینان ملے گا، آپ ہدایت پا کر اپنے اندر وہ کانفیڈنس پائیں گے کہ میں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے، اب یہ راستہ مجھے آخرت میں کامیابی دے گا، دنیا میں بھی سکون دے گا. دنیا کا سکون، دنیا کا اطمینان تو انسان کو مل ہی اس صورت میں سکتا ہے کہ جب وہ مطمئن ہو جائے کہ جس راستے کو انسان نے اختیار کیا ہے وہ اس کو بالآخر اللہ کی نگاہ میں اچھا اور اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیاب بنائے. چلیے جی، انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اگلی جمعرات کو یا پاکستان میں جمعے کی صبح کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.